باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین. جی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا تھا رحمان کا مطلب، ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیں، قرآن مجید میں ایک ہے سورۃ الرحمن، ہے نا. تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پیٹرن جو ہے یہ فعلانو کا پیٹرن ہے، اور فعلانو کا جو پیٹرن ہے اس کے اندر بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. تو غضبانو کا مطلب ہے کہ جیسے غصے سے کوئی پھٹے جا رہا ہو، عطشانو کا مطلب ہے پیاس سے کسی کی جان نکل رہی ہو، اور رحمان جو ہے نا یہ بھی جو ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں آپ کو مثال دینے کے لیے صرف سمجھا رہا ہوں. دیکھیں سمندر میں جب طوفان آتا ہے، سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو وہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا پانی باہر نکل جاتا ہے نا. تو آپ سمجھیں اللہ کی رحمتوں کے طوفان کو کہتے ہیں رحمان. اللہ تعالیٰ کی جوش مارتی ہوئی رحمت، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعتاً ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جوش مارتی ہوئی رحمت کو رحمان کہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ ایک جگہ تو جوش مارتی ہوئی کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ابل کے باہر آئے گی، ٹھیک ہے نا. وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتی. جو بھی چیز جوش مار رہی ہوتی ہے، پانی اگر ابل جائے جوش مارے تو وہ پتیلی سے باہر آ جاتا ہے، اپنی جگہ سے باہر نکلتا ہے، چاروں طرف پھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمان جب اس نے جوش مارا تو وہ جو رحمت کا ظہور ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. یعنی آپ سمجھیے the climax of the blessings of Allah is رحمان، ٹھیک ہے نا. the second thing is اب وہ کس طریقے سے باہر آیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور کیسے ہوا، جوش مارتی ہوئی رحمت باہر کیسے آئی، علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. it came in the form of قرآن. تو وہ جو جوش مارتی ہوئی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی دو آیتیں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں میں. خلق الانسان، the climax of the creation of اللہ تعالیٰ is انسان. اور علمہ البیان، ہمارے انسان کے اندر بھی the climax is the quality of speech، بیان جو ہمارے دل میں ہے ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں. تو یہ چار چیزیں نا، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان اور علمہ البیان، یہ چاروں بہت awesome، بالکل اتنی زبردست آیات ہیں کہ the climax of the blessings of رحمان it came in the form of علم القرآن، he taught قرآن، اس نے قرآن سکھایا اللہ پاک نے. اور خلق الانسان، the climax of the creation of اللہ تعالیٰ is انسان، and in انسان the climax of the blessing is علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا. آپ دیکھیں آپ نے کبھی آج تک کسی جن کا یا کسی فرشتے کا بیان نہیں سنا ہوگا، یہ انسان ہے جس کا بیان آپ نے سنا ہوگا. تو یہ بیان، بولنا، دل کی بات کو منہ پہ لا کے آگے پہنچانا، اس کا مقصد کیا ہے کہ جو بہترین کوالٹی اور بہترین نعمت ہے وہ بہترین کلام کے لیے استعمال ہونی چاہیے. یعنی کہ انسان اپنی اسپیچ کی پاور کو قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے لیے استعمال کرے، یہ اس کا سب سے بہترین یوز ہوگا. بہرحال تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں چاہتا آپ کو رحمان سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے نا. تو یا ابتی اعبد الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان آپ رحمان کی عبادت کریں. جی پلیز آگے پڑھیے گا. وغاضب والد ابراہیم، اور ابراہیم کے والد بہت غصہ ہوئے، اور ابراہیم کے والد غصہ ہوئے. وقالا، اور کہا، آنا اضربک، میں آپ کو ماروں گا. دیکھیں اس میں یہ اضربو آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے؟ اضربک. جی ویری گڈ. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس طرح سوچیں، انا اضربو کا، جی یہ جی اضربو ہونا چاہیے. بالکل اضربک، جی جی. انا اضربک، میں آپ کو ماروں گا. سر یہ تا پہ تا پہ جزم ہے، ساکن ہے، تا پہ ساکن ہے. ساکن.
رکنی تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیں، ولا تقل شیئن اور کچھ بھی نہ کہیں. گڈ، ڈو ناٹ سے اے ورڈ. بالکل. جی. وکانا ابراہیم حلیمن، اور ابراہیم نرم رہے، یعنی حلیمن. دیکھیں حلیم جو ہے نا، ہاں اس میں دو چیزیں ہیں. حلیم از اے کمپاؤنڈ، ریمبر کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے اس میں ایک سے زیادہ چیزیں، ٹھیک ہے. تو حلیم کہتے ہیں دو کوالٹیز جب مل جاتی ہیں نا تو انسان حلیم بنتا ہے. دو کوالٹی مطلب یعنی کہ اس کی انسان کے اندر اس کا کوئی ایک چھوٹا بہت ہلکا پھلکا ظہور ہوتا ہے. اصل تو حلیم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے اندر دو چیزیں ہیں. نمبر ایک برداشت کرنا، ٹھیک ہے، کوالٹی نمبر 1 برداشت کرنا. کوالٹی نمبر 2 صرف برداشت نہیں کرنا، معاف کر دینا. تو برداشت کرنا اور معاف کر دینا، ان دونوں کو ملا کے بنتا ہے حلیم. حلیم جس کو ہم ہماری زبان میں بردبار کہتے ہیں. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا مطلب بردبار کا بھائی. تو the easiest way is دو کوالٹیز مل کر یہ حلیم بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. وکانا ابراہیم حلیمن، حضرت ابراہیم بڑے بردبار تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم بہت زیادہ برداشت کرنے والے اور معاف کر دینے والے تھے. ٹھیک ہے جی. جی آگے پڑھیے. فقالا لی والدی ہی، تو پھر کہا اپنے والد سے، سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو. وقالا لہو، اور کہا ان سے، انا اذهب من ہنا وادعو ربی. انا اذهب، میں جاتا ہوں، من ہنا اصل میں یہاں پہ ہوگا انا اذهب، وادعو ربی میں جا سے رہا ہونا، ہوں. ہاں انا اذهب یا پھر میں جا رہا ہوں. ہاں یا میں جاؤں گا یہاں سے، ٹھیک ہے نا. I leave from here، من ہنا. ہم کہتے ہیں نا کہ میں فرام جاتا ہیئر. ہوں، میں جی جاتا ہوں یا جاؤں گا، دونوں ہوتا ہے نا مطلب اس کا. جی تو جی انا اذهب من ہنا کا مطلب ہوگا فرام ہیئر آئی ایم گوئنگ، میں یہاں سے جاتا ہوں، ٹھیک ہے. وادعو ربی، جی. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں. بالکل میں دعا کروں گا. وادعو ربی، اور میں دعا کرتا میں ہوں. اپنے رب سے دعا کروں گا. میں یہاں سے جاؤں گا اور اپنے رب سے دعا کروں گا. ٹھیک ہے. وَتَأَسَّفَ إِبْرَاهِيمُ جِدًّا. تأسفہ یعنی ہاں دیکھیے، افسردہ ہونا. تأسف یتأسف، دیکھیں یہ تفعل یتفعل، تفعل غمگین ہونا، افسردہ ہونا، بالکل ٹھیک ہے نا. افسردہ ہونا. تأسف یہ بھی دیکھیں وہی ایکسٹرا ورب ہے، ٹھیک ہے نا. تو تأسف ابراہیم جدا، ابراہیم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے. وارادہ، بہت غمگین ہو، اور ارادہ کیا، ان یذهب الى بلد آخر، اور ارادہ کیا کہ وہ جائیں، کہ وہ جائیں، الى بلد شہر کی طرف، آخرا یعنی دور. آخر کہتے ہیں ادر کو. آخر، دیکھیں آخر نہیں ہے ادر، یہ، اوکے. آخر ادر، دوسرے ملک چلے جائیں، آخرا، ہاں دوسرے شہر چلے جائیں. دوسرے شہر چلے جائیں. وَيَعْبُدَ رَبَّهُ، اور اپنے رب کی عبادت کریں. آگے. وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، اور دعوت دیں لوگوں کو اللہ کی طرف. بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا ہمارا، سمجھیں آپ ایک، جزاک اللہ خیر ابو الوقار، اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دیں. اچھا اب دیکھیں یہ اب یہاں تک ہو گیا ہے ہمارے 11 لیسنس، اور یہ ایک پارٹ سمجھ لیں حضرت ابراہیم کے قصے کا ختم ہو گیا ہے. اچھا اگر میں آپ لوگوں سے یہ آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دوں، آپ لوگوں سے کہوں کہ اب تک شروع سے لے کے یہاں تک جو آپ نے پڑھا ہے، رائٹ دا سمری آف دس، ٹھیک ہے نا. رائٹ دا سمری. آپ کے پاس یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، آپ کتاب کو دیکھتے ہوئے ہیلپ لے کر شروع سے لے کر ابھی تک یہاں تک ایک سمری لکھیں، تقریباً 10 لائن کی. کوشش یہ ہوگی آپ کی کہ جتنے اس کے اندر ایونٹس اب تک آئے ہیں آپ ان سب کو ایک ساتھ کور کریں. تو سب سے پہلے آپ کو سر کس لینگویج میں؟ عربی میں یا انگلش عربی، میں؟ عربک؟ ارے بھائی عربک میں، جی جی جی، اور کسی اور زبان میں تھوڑی.
عربک میں آپ ورڈز کہاں سے لیں گے؟ آپ ورڈز لیں گے اپنے سامنے سے، آپ کے پاس کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ سب سے پہلے کیا کریے گا، میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں، سب سے پہلا کام آپ نے اس میں کرنا ہوگا ساری ہیڈنگز کو ایک ساتھ لکھیں. مثال کے طور پہ ہم آتے ہیں شروع سے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ دیکھیں، یہ ہے قصص النبیین، آپ نے ہیڈنگ دی الجزء الاول. قصص النبیین یہ ہیڈنگ ہے آپ کی. الجزء الاول یہ سب ہیڈنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ بیچ میں لکھ دیجیے گا اس کو الجزء الاول. اس کے بعد آپ آئیں گے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ہیڈنگز کہاں کہاں دی ہوئی ہیں. تو المقدمہ ہے نا، المقدمہ کے بعد اگر ہیڈنگ انہوں نے دی ہوئی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں نا ابھی، ورنہ یہ کہ بک کے اینڈ میں، عربی کتابوں کے اندر بک کے اینڈ میں ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ہم ایک کام کرتے ہیں، اینڈ میں آتے ہیں اس کتاب کے، اس کتاب کے اینڈ میں ہم جب جائیں گے تو ہمیں اس کی ہیڈنگز مل جائیں گی. اچھا ایک سیکنڈ، میرے خیال میں میرے پاس جو کتاب ہے نا اس میں تو اس کے ہیڈنگز اندر ہیں. نہیں ہے، میرے میں اس بھی میں، نہیں ہے. ہاں اس میں نہیں ہے ویسے، ورنہ ہیڈنگز ہوتی ہیں. آپ لوگ سب سے پہلے ایک کام یہ کریں گے کہ ساری ہیڈنگز ایک ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہے جی، ساری ہیڈنگز آپ لوگ ایک ساتھ لکھیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 11 ہیڈنگز آئیں گی. تو من کسر الاسنام نمبر 1، اور آپ اس کے ساتھ اس کی بریکٹ میں لکھیے گا بائع الاسنام. ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں آپ اس کے بعد کیا لکھیں گے اس میں کہ قبل ایام کثیرۃ جدا. اب دیکھیں یہاں پہ 2 مرتبہ کثیرۃ ہے، آپ ایک مرتبہ لکھ لیں قبل ایام کثیرۃ جدا کان فی القریۃ رجل مشہور جدا کان اسم هذا الرجل آزر وکان آزر یبیع الاسنام. یہ آپ نے 4 لائنیں لکھی اور آپ سب ایک ساتھ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پھر آپ آگے جائیں، 2-3 لائنیں چھوڑ دیں. کان الناس فی تلک القریۃ، کان الناس فی تلک القریۃ، لوگ جو تھے اس بستی کے اندر. کان الناس فی تلک القریۃ یسجدون الاسلام، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے بتوں کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ 2 لائنیں پھر اور چھوڑ دیں. اب آپ کے پاس ہے ولد آزر، کان آزر لہو ولد رشید جدا. یہاں پہ 2 مرتبہ لکھا ہے، آپ سمری میں 1 مرتبہ لکھیں. وکان اسم هذا الولد ابراہیم. ٹھیک ہے، وکان ابراہیم لا يحب، وکان ابراہیم، ابراہیم ڈز ناٹ لائک، ابراہیم مطلب اس کو پسند نہیں تھا، لا يحب کہ وہ عبادت کرے بتوں کی، ان یعبد الاسنام کہ وہ عبادت کرے بتوں کی، ان یعبد الاسنام. اب اس کے بعد آپ لکھیں وکان ابراہیم یری الناس یسجدون للاسنام، اور وکان ابراہیم یعرف، ابراہیم جانتا تھا، ان الاسنام حضرت ابراہیم جانتے تھے. آپ پتہ کیا کریں گے اس کے بعد؟ حجارتن، دیکھیں ایک لکھا ہوا ہے یہ حجارتن، یہ لکھا ہوا ہے حجارتن. آپ کیا کریں بتائیں؟ ان الاسنام حجارتن لا تتکلم ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع. یہ ہوتی ہے سمری. ان الاسنام حجارتن، تو آپ اس کے ساتھ ایک اور جملہ لگائیں فہیہ، فہیہ لکھ دیں کہ یقیناً پتھر جو ہیں، یہ یقیناً یہ جو آئیڈلز ہیں یہ پتھر ہیں، تو یہ جو ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وکان ابراہیم یعرف ان الاسنام حجارۃ. اب آپ نے صرف ایک چھوٹا سا ورڈ فہیہ یہ لکھ دیا، فہیہ لکھا آپ نے، فہیہ لا تتکلم ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع. دیکھیں آپ کی 3 لائنیں کور. ٹھیک ہے نا، اب اس کے بعد آپ یہ جملے لکھ لیں تو وکان ابراہیم یقول فی نفسہ. اب ابراہیم اپنے آپ سے کہتے ہیں لماذا یسجد الناس للاسنام، لوگ سجدہ کیوں کرتے ہیں آئیڈلز کو. بس آپ نے یہ جملہ لیا، تو آپ نے اس کی سمری لکھنی ہے کیا، انہی میں سے جملے نکال کر. بار بار جو ریپیٹیشن ہے ان میں سے آپ ایک ساتھ بہت سارے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وکان ابراہیم یقول لوالدہ، ابراہیم نے کہا. اب نصیحت تو ابراہیم سے آپ کیا لیں گے، وکان ابراہیم، یا پھر آپ کہیں مرتن، ایک مرتبہ کیا ہوا، مرتن ایک مرتبہ، مرتن ایک مرتبہ،
یقول ابراہیم لوالدہ، ابراہیم نے اپنے والد صاحب سے کیا کہا؟ یا ابی، اے میرے ابو، لماذا تعبدو و تسجدو و تسألو، دیکھا آپ نے، تعبدو تسجدو تسألو، آپ نے تینوں سوالوں کو ایک ساتھ کر دیا، لماذا تعبدو تسجدو تسألو ہذہ الاسنام، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ان آئیڈل سے. تو یہ سمری ہوتی ہے، آپ نے بہت سارے الفاظ کو نا ایک ہی سینٹنس کے اندر پرو دیا اور اس کے بعد صرف اور صرف اس سے جواب لکھ دیا آپ نے. تو نصیحت ابراہیم یہ آپ کی تیسری ہیڈنگ ہے. میں نے بولا نا پہلے ساری ہیڈنگ لکھ لیں، ابراہیم و یکسر الاسنام، پھر یہ ہیڈنگ لکھ لیں. اس طریقے سے آپ ان 11 کا نا آپ ایک سمری بنا سکتے ہیں پوری. تو اس کی آپ اسی کتاب سے ہیلپ لے کر ایک سمری جو ہے وہ لکھیے گا. یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے سمجھ لیں. اس کے اندر انشاءاللہ آپ یہ ووکیبلری بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کے آپ کو میں مارکس دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. آؤٹ آف 20 آئی ول گیو یو مارکس. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک لرننگ ہوگی، بیٹھ کے آپ لوگ ماشاءاللہ عربی لکھیں گے تو یہ بڑا اچھا رہے گا انشاءاللہ سب کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو صرف یہ بس اس 11 پہ روکیں، اس کو پکا کر لیں انشاءاللہ، پھر ہم آگے چلیں گے. اب کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز مجھ سے پوچھ لیں. جی وقار بھائی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سبمٹ کب کروانی ہے؟ اگلے سیٹرڈے سے پہلے، رائٹ؟ ہاں اگلے سیٹرڈے پہلے کرا دیے گا بالکل ٹھیک، سبمٹ. رائٹ، انشاءاللہ. اوکے، رائٹ، ٹھیک ہے. باقی سب کے لیے کلیئر ہے. تو یہ ٹائٹلز لکھنا ضروری ہے؟ مطلب یہ جیسے آپ نے کہا من کسر الاسنامہ لکھو نہیں میں آپ پھر کو بعد بتا رہا میں ہوں، یہ نہیں یہ ٹائٹل لکھنا میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ ٹائٹل نا ایک ساتھ اپنے پاس رف میں لکھ لیں، اچھا، تاکہ پھر آپ ہاں جب اس کو تو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ وہ میں آپ کو رائٹ لکھنا سکھا رہا تو تھا آئیڈیا کہ کس طرح آپ لوگ لکھیں گے نا تو آپ کو جی آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہیڈنگ سمری کور بنانی، کرنی ہے. ہاں سمری جی بنانے کے لیے. تو یہ بڑا جی اچھا رہے جی گا جی انشاءاللہ. آپ لوگوں کی جی لرننگ بہت اچھی ہوگی. ہم اس طریقے سے ہر 10-12 لیسن کے بعد ایک سمری لکھیں گے تاکہ اس میں ہماری لرننگ ہوگی انشاءاللہ. جی 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 انشاءاللہ. ٹھیک ہے عمران بھائی. جی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ پھر کل تجوید کی کلاس ہماری بڑی اہم ہے. کل ہمیں تجوید مکمل کر کے اور قرآن پہ آنا ہے. میں آپ سب سے انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں کہ ضرور انشاءاللہ آئیں ضرور. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے. اور اب ہم نے جو اتنے رولز پڑھے ہیں ہم اس کو سب کو رول کو اچھی طرح سمجھ کر اور اب ہم اپنا قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. صحیح ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.